مان قاضی صاحب۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب اسد قیصر صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان، محترم جناب میاں محمد اسلم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم جناب عبدالرشید ترابی صاحب، ایم ایل اے آزاد کشمیر اسمبلی و رہنما آزاد کشمیر جماعت اسلامی، محترم جناب ظفر بختاوری صاحب، سابق نائب صدر فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس، اور اس مجلس میں موجود انتہائی قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، میں ثاقب اکبر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاضی صاحب کی زندگی کا جو مقصد تھا اور جو ہم سب کی زندگی کا ہونا چاہیے، بظاہر وہ ایک جماعت کے امیر تھے، ان کی شناخت جماعت اسلامی کے حوالے سے ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کو جب جماعت اسلامی کی امارت کی ایک ذمہ داری سونپی گئی تو اس ذمہ داری کا ایک تقاضا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کی نمائندگی کریں، جماعت اسلامی کی قیادت کریں، اور ان کی شناخت اس جماعت کے حوالے سے ہو۔ لیکن دراصل جو ان کی روح تھی، جو ان کی اسپرٹ تھی، اور جس بات کا وہ بار بار تذکرہ بھی کرتے تھے کہ ہماری بنیادی شناخت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر ہے، اور یہی وہ کامن گراؤنڈ ہے ہم سب کے درمیان، جو قدر مشترک اور درد مشترک کی وہ بات کرتے تھے کہ پوری دنیا کے مسلمان قدر مشترک کی بنیاد پر، کامن ویلیوز کی بنیاد پر اور درد مشترک کی بنیاد پر، کامن چیلنجز کی بنیاد پر پورے عالم کے مسلمانوں کا وہ اتحاد چاہتے تھے۔ اور اسی کے ارد گرد، اس شناخت کے ارد گرد جو قرآن نے ہمیں کہا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کا خطاب دیا، تو اس حوالے سے جو زندگی کا مقصد ان کا تھا وہ اللہ کی رضا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا ہوگا کہ وہ کسی جماعت کی کامیابی چاہتے تھے، لیکن جو ان کی روح تھی، جو ان کی اسپرٹ تھی، اس کا مقصد اللہ کی رضا تھا، اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی کی بنیاد پر بننے والا ایک نظام، ایک عدل اور انصاف کے نظام کا قیام۔ میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب کی جو امتیازی خصوصیت تھی، جو ان کی شخصیت کی سب سے زیادہ، مجھے جب ان کا انتقال ہوا تو نیوز ویک کے کریسپونڈنٹ نے کال کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے خیال میں قاضی صاحب کی شخصیت کا سب سے امتیازی پہلو کیا تھا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میرا خیال ہے کہ ان کی شخصیت کا سب سے امتیازی پہلو وہ بلا امتیاز محبت تھا۔ وہ ہر انسان کے ساتھ، یعنی صرف یہ بھی نہیں کہ مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ محبت اور احترام، اور اس محبت کو لوگ فیل کر سکتے تھے، ان کے مصافحے میں فیل کر سکتے تھے، ان کے معانقے میں فیل کر سکتے تھے، ان کی مسکراہٹ میں فیل کر سکتے تھے۔ یعنی وہ ایک سپرفیشل محبت اور احترام نہیں تھا کہ صرف زبانی کلامی،
وہ ایک ایسی محبت تھی، ایک ایسی کہ جس شخص کو انہوں نے ٹچ کیا ہے اس شخص کے ذہن میں ایک امپریشن چھوڑ گئے ہیں، ایک محبت کا امپریشن چھوڑ گئے ہیں۔ ہمارے نوشہرہ ضلع میں نان مسلمز ہیں، ہندو ہیں، اور وہ قاضی صاحب کی وفات پر جو ان کا غم اور رنج تھا اس سے اظہار ہوتا تھا کہ قاضی صاحب کی جو شخصیت کا محبت کا پہلو ہے، جو احترام کا پہلو ہے۔ بہت پہلے اسکول کے زمانے میں ایک انگلش کی نظم ہم نے پڑھی تھی اور اس کے ایک دو لائنز مجھے یاد ہیں۔ اس میں عظیم آدمی کی تعریف کی گئی ہے، عظیم آدمی کیا کون ہوتا ہے؟ تو اس کی ایک دو لائنز ہیں کہ if you can walk with kings nor lose the common touch، کہ اگر تم بادشاہوں کے ساتھ بھی مجلس کر سکو، ان کے ساتھ چل پھر سکو، nor lose the common touch، لیکن عام آدمی کے ساتھ بھی تم اپنا تعلق اسی طرح سے برقرار رکھو۔ تو یہ میں نے فیل کیا کہ جو سعودی عرب کے بادشاہ کے ساتھ جو ان کا انداز تکلم ہوتا تھا، جو بات، وہ اپنے چوکیدار کے ساتھ بھی وہی انداز ہوتا تھا۔ جو اپنے گھر کا چوکیدار ہے اس کے ساتھ بھی زمین پر بیٹھ کر اسی بے تکلفی کے ساتھ، اسی برابری کے لیول پر، جو ایک بادشاہ کے ساتھ برابری کا لیول ہوتا تھا، وہ اپنے گھریلو ملازم کے ساتھ بھی برابری کا ایک لیول ہوتا تھا، محبت کا ایک انداز ہوتا تھا۔ اس لیے کہ وہ ہر شخص کو ایک احترام، ایک انسان کی حیثیت سے دیتے تھے۔ ایک جو ان کی شخصیت کا ایک امتیازی پہلو ہے وہ کامن گراؤنڈ کریٹ کرنا ہے، مختلف الخیال لوگوں کے درمیان میں ایک کامن گراؤنڈ ڈیولپ کرنا، کریٹ کرنا، ڈائیلاگ کے لیے ایک مجلس بنانا اور مختلف الخیال لوگوں کو ایک جگہ پر بٹھانا اور کچھ کامن مشترکہ نکات جو ہے اس کا فیصلہ کروانا، اس کے ذریعے سے قوم کی جو آئندہ جو پیش رفت ہے اس کا ایک راستہ کھولنا۔ وہ ڈیڈ لاک کو توڑتے تھے، ڈیڈ لاک کو وہ اپنے سماجی تعلق کے ذریعے سے توڑتے تھے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں شدید اختلافات کیے ہیں، یعنی لوگوں کی حکومتوں کو گرایا ہے، شدید اختلاف بھی کیا ہے، اس کے باوجود سماجی تعلق، سماجی احترام، سماجی محبت، یہ تعلق انہوں نے کسی سے قطع تعلق نہیں کیا۔ اس وجہ سے جو ان کے جو تمام سکولز آف تھاٹ میں، مکاتب فکر میں، مختلف سیاسی جماعتوں میں جو ان کا دوستی کا ایک تعلق ہے اور جو آج بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ ایک ریسپانس ہمیں ملتا ہے۔ اور میں بہت مشکور ہوں جناب اسپیکر صاحب کا، اسد قیصر صاحب کا، بہت شارٹ نوٹس پر یہ دوستوں نے خود سے ایک مجلس جو ہے وہ منعقد کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسد قیصر صاحب سے ٹائم لے لیں۔ تو یہ جو ایک محبت کا ایک تعلق تھا، ان کا پرانا ایک تعلق، اس کی وجہ سے انہوں نے فارمیلٹیز کو جو ہے وہ درمیان میں نہیں لائے۔ ظاہر ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی سے آپ نے وقت لینا ہو تو کافی پہلے آپ کو، لیکن یہ فارمیلٹیز کو درمیان میں نہیں لائے، یہ اس محبت کی وجہ سے ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان میں ایک انفارچونیٹلی ایک ماحول پولرائزیشن کا بن گیا ہے، اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کے جو کردار ہے اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کا راستہ کریٹ کریں، ہم مختلف الخیال لوگوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا اور ڈیڈ لاک کو توڑنا اور آگے کے لیے قومی مقاصد کے لیے پیش رفت جو ہے اس کے لیے ایک راستہ نکالنا، یہ میرا خیال ہے قاضی صاحب کی شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں آپ تمام حضرات کا اور خواتین کا مشکور ہوں، بالخصوص جو ہمارے معزز مہمان جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں ان کا مشکور ہوں کہ بہت شارٹ نوٹس پر انہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا، ہمیں وقت دیا اور یہاں پر تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔